آتے ہیں کرکٹ کی طرف جہاں ہماری توجہ اتنی ہے کہ وہاں سے کہیں اور جاتی نہیں ہے. کرکٹ کے میدان میں کیا ہوا ہے؟ جس طرح میں نے کہا T20 ورلڈ کپ سے آغاز وہ ایک بھیانک آغاز تھا, وہ ایک خوفناک آغاز تھا جب ہم امریکہ سے ہارے. یہ ایک میدان تھا جہاں ہمیں امید تھی کہ امریکہ سے شاید جیت پائیں, لیکن یہ بھی نہیں ہو سکا. اور اس کے بعد کرکٹ بورڈ کے لیے بھی تبدیلیوں سے بھرپور یہ سال تھا. محسن نقوی صاحب پاکستان کرکٹ بورڈ کی کمان انہوں نے سنبھالی. ون ڈے میچز میں اگر بطور مجموعی کرکٹ کارکردگی پاکستان کی دیکھی جائے تو پاکستان نے 2024 میں 9 ون ڈے انٹرنیشنل میچز کھیلے, 7 جیتے اور 2 ہارے. تو یہ فگر ظاہر ہے برے نہیں ہیں بالکل بھی. پھر پاکستان نے آسٹریلیا, زمبابوے اور جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز میں حصہ لیا. آسٹریلیا کو 22 سال بعد اس کے ہوم گراؤنڈ پر ون ڈے سیریز میں پاکستان نے شکست دی. یہ ظاہر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی. آسٹریلیا دنیا کرکٹ کی تگڑی ترین ٹیم سمجھے جانے والی, اس کو 22 سال بعد ہوم گراؤنڈ میں شکست دی گئی. آخری بار یہ کام 2002 میں ہوم گراؤنڈ پر ون ڈے سیریز میں پاکستان نے آسٹریلیا کو شکست دی تھی. اور تاریخ میں پہلی مرتبہ جنوبی افریقہ میں ون ڈے کرکٹ میں وائٹ واش کرنے والی ٹیم بن گئی پاکستان. یہ سال کے آخر میں اچھی خبریں آنا بھی شروع ہوئی. ون ڈے کی یہ بات ہو گئی. T20 کی طرف آتے ہیں تو کارکردگی بالکل بھی اچھی نہیں رہی, اور ظاہر ہے اس کا بڑا ملبہ اگین وہ T20 ورلڈ کپ اور اس سے جڑے چیزوں کو بھی جاتا ہے. بلکہ نہ صرف یہ کہ بری رہی کارکردگی, بلکہ اس اعتبار سے تو بہت ہی مایوس کن رہی کہ پاکستان سال 2024 میں سب سے زیادہ T20 میچز کے اعتبار سے سب سے زیادہ میچز ہارنے والی ٹیم بن گئی. پاکستان نے کھیلے بھی زیادہ میچز لیکن سب سے زیادہ میچز ہارے. پاکستان نے 27 T20 میچز کھیلے ہیں, 17 میں پاکستان کو شکست ہوئی ہے, 9 میں کامیابی ہوئی اور 1 میچ بے نتیجہ رہا. T20 ورلڈ کپ کے حوالے سے یہ معاملہ رہا. ٹیسٹ میچ میں بھی 2024 میں ہم نے بنگلہ دیش اور انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کھیلی. بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز اگین ایک ڈراؤنا خواب تھی. یہ بھی وہی سیریز تھی کہ شاید لوگوں کو لگتا ہو کہ جناب بنگلہ دیش تو ٹھیک ہی ہے, صحیح ہے, معاملہ ہو جائے گا, لیکن دونوں ٹیسٹ میں شکست کھاتے ہوئے پاکستان کو ٹیسٹ سیریز میں بنگلہ دیش کے خلاف تاریخی طور پہ وائٹ واش کا سامنا کرنا پڑا. انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز بھی اس کا پہلا میچ ہوا, وہ بھی ہم ہارے, لیکن شکر ہے کہ اس کے بعد بہت تگڑی واپسی ہوئی اور شاندار واپسی ہوئی, اور باقی 2 ٹیسٹ میچز میں پاکستان نے انگلینڈ کو شکست دی. پاکستان کو تقریباً 3.5 سال بعد اپنی سرزمین پر کامیابی ملی. ابھی آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیسٹ سیریز جاری ہے. تو یہ تو کھیل کا میدان ہے, اس میں ہار اور جیت ہوتی رہتی ہے. جیت ہوتی ہے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے, ہار ہوتی ہے تو ہم ظاہر تنقید کرتے ہیں, لیکن اس تنقید میں تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. لیکن ایک اور معاملہ کہ جس میں یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹورنامنٹ آغاز ہونے سے پہلے پاکستان کی بہت بڑی فتح ہوئی, وہ یہ کہ ICC چیمپئنز ٹرافی ICC کے بہت بڑے ایونٹس میں سے ایک ہیں. پاکستان کو سالوں بعد اس کی میزبانی کا شرف حاصل ہونا تھا, ہو رہا ہے. اس وقت سے سوال ہو رہے تھے کہ کہیں بھارت اس پہ کچھ اینڈ ٹائم پہ آ کے بھارتی بورڈ, بھارتی گورنمنٹ, بھارتی کرکٹ کو شرارت تو نہیں کرے گا. ایسا ہی ہوا. انہوں نے پہلے انڈائریکٹلی پھر ڈائریکٹلی یہ پیغام بھجوا دیا کہ ہم ٹیسٹ سیریز کھیلنے پاکستان نہیں آئیں گے. وہاں سے یہ خبریں آنا شروع ہوئی. یہاں سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے روح رواں محسن نقوی صاحب نے ایک بڑا تگڑا اسٹینڈ لیا, اور انہوں نے بالکل بیانات دے کر کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہوگا, کیونکہ خبریں تجزیے شروع ہو گئی کہ بھائی اب تو پاکستان کو یہ نہیں ملے گا, پاکستان کو اس ٹورنامنٹ کی میزبانی سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے, پاکستان کو اب یہ میزبانی نہیں ملے گی. دوسری جانب سے PCB کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ایسا بالکل نہیں ہوگا, اور پاکستان تو ان میچز کے لیے پورا تیار بھی ہے, کیونکہ پاکستان نے آپ نے دیکھا بہت سارے اسٹیڈیمز کی رینوویشن ہوئی اور سارا کچھ. اور پھر یہ بھی کہ پہلے کی بات اور تھی, سری لنکن ٹیم پہ اٹیک ہوا, بہت ساری اور ٹیمیں پاکستان نہیں آ رہی تھی. اب کی بات تو بالکل اور ہے, اب ایک محفوظ جگہ ہے الحمدللہ. پہلے تو PSL ہی پاکستان میں نہیں ہو رہا تھا, اب PSL ہو رہا ہے, عالمی کھلاڑی آ رہے ہیں, عالمی ٹیم آ رہی ہے, بڑی بڑی ٹیمیں آ رہی ہیں. تو اب بھارت کو کیا پرابلم ہے؟ تو بہت واضح تھا کہ یہ معاملہ کھیل سے جڑا ہوا نہیں ہے, بلکہ معاملہ سیاست سے جڑا ہوا ہے. بھارت منع کرتا رہا, بھارت کا انکار رہا, پاکستان کا اصرار رہا, گم و گو کی کیفیت رہی, دن گزرتے جا رہے تھے, شیڈیول سامنے نہیں آ رہا تھا. پھر یہ کانوں میں آواز سنائی دینے لگی کہ شاید کچھ ایسا ہو جائے کہ چونکہ ایک بیان پھر یہ آیا کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ بھارت ہمارے ملک میں نہ آئے کھیلنے اور ہم بھارت جاتے رہیں کھیلنے, یہ نہیں ہو سکتا. تو میرے سوال ہوا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر یہ خبریں آنا شروع ہوئی کہ شاید ممکن ہے کہ پھر کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ پھر پاکستان بھارت سے کہے کہ ٹھیک ہے, اگر آپ چیمپئنز ٹرافی کے لیے ہمارے ملک میں نہیں آتے, چیمپئنز ٹرافی تو یہیں ہوگی, جو آپ کے میچز ہیں وہ یہاں پر نہیں ہوں گے. لیکن بات یہ ختم نہیں ہوگی, پھر جو آپ جو ٹورنامنٹس ہوسٹ کریں گے اس میں پھر ہم بھی نہیں آئیں گے, بے شک وہ انٹرنیشنل ٹورنامنٹ ہو, پھر ہم سے کھیلنے کے لیے آپ بھی جو ہے وہ فلائی کریں گے انڈیا سے باہر, اور ہم وہاں پر نہیں آئیں گے. مجھے یاد ہے ہماری بہت سارے لوگوں سے رابطہ ہوا, خبریں ہم لے رہے تھے. پاکستان
اور بالخصوص بھارت کے بہت سارے صحافی تھے جن کی ابتدان تو یہ رائے تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہوگا, یہ بات نہیں مانے گا بھارت, یہ بات آئی سی سی نہیں مانے گا. خاص طور پہ انہی دنوں میں جو بی سی سی آئی کے جو سربراہ تھے وہ آئی سی سی کے سربراہ بن گئے, جے شاہ. انہوں نے کہا اب تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر مجھے یاد ہے جب یہ خبر آئی اس سے ایک رات پہلے تک جب میری صحافیوں سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو طے ہے کہ اگر مان بھی گیا بھارت تو ایک گولی کرا دی جائے گی پاکستان کو, لکھ کر تو کبھی بھی نہیں دیا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ انڈیا یہ لکھ کر دے دے اور آئی سی سی یہ لکھ کر دے دے کہ صاحب ٹھیک ہے پاکستان انڈیا پاکستان نہیں آئے گا اور پھر پاکستان بھی انڈیا نہیں جائے گا. لیکن پھر ایسا ہی ہوا, پاکستان کے موقف کی فتح ہوئی, آئی سی سی کی باقاعدہ پریس ریلیز آئی, اس پریس ریلیز میں لکھ کر دیا گیا اور اس کے آئی سی سی کے مطابق چیمپئنز ٹرافی 2025 سے لے کے 2027 تک تمام آئی سی سی ایونٹس میں پاکستان اب بھارت نہیں جائے گا. اور ظاہر ہے بھارت پاکستان نہیں آئے گا, اب یہ تمام میچز نیوٹرل وینیو پر ہوں گے. تو اب چیمپئنز ٹرافی 2025 جس کا آغاز ہونے لگا ہے, 19 فروری سے اس کا آغاز ہوگا. پاکستان کا مقابلہ ہوگا نیوزی لینڈ سے, بھارت کے خلاف پاکستان کا میچ ہوگا 23 تاریخ کو. وہ ظاہر پاکستان میں نہیں ہوگا, وہ یو اے ای میں ہوگا, لیکن پھر یہ اگلے 2027 تک پاکستان بھی انڈیا نہیں جائے گا. اور پھر 2028 کا جو وومنس T20 ورلڈ کپ ہے جس کی بھی میزبانی پاکستان کو ملی ہے اس میں بھارت نہیں آئے گا. بھارت پہلے بھی نہیں آ رہا تھا, لیکن ایک موقف کی فتح ہوئی, پاکستان کے اصولی موقف کی فتح ہوئی جب پاکستان نے نہ صرف یہ کہ اپنی بات پر اصرار کیا بلکہ آئی سی سی کو بھی یہ لکھ کر دینے پر مجبور کیا کہ اگر بھارت پاکستان نہیں آ رہا تو پھر پاکستان بھی بھارت نہیں جائے گا. اب دعا یہ ہے کہ اگر پاکستان 23 فروری کو بھارت کو کھیل کے میدان میں بھی زیر کر دے تو پھر یہ خوشی 2 گنا نہیں بلکہ 100 گنا بڑھ جائے گی.